حضور ایک یہ سوال کیا جاتا ہے جی کہ صرف اسلام ہی کیوں؟ کہتے ہیں کہ صرف اسلام ہی کیوں؟ اگر کوئی شخص کوئی دوسرا دین اختیار کرنا چاہے اور دیگر ادیان پر اعتماد ہو دلائل سے، تو اسے اس بات کا اختیار کیوں نہیں ہے؟ یعنی یہ سوال کیا جاتا ہے بہت آج کل، جو بہت تھوڑا بہت پڑھ لکھ لیتے ہیں نا دنیاوی اعتبار سے، تو وہ دین کے حوالے سے اس طرح کے سوالات قائم کرتے ہیں. اس بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیے، بنیادی طور پر جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے، ان تمام انبیاء کرام کا دین دین اسلام ہی تھا. بہت اچھے. ایسا نہیں ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ان سب کا اپنا اپنا دین تھا. قرآن مجید الفرقان الحمید واضح طور پر اس بات کا اعلان کرتا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کی دعوت دی، اپنی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دی، حشر و نشر کے بارے میں بتایا، اور اسی طریقے سے دیگر جو دین کے جو بنیادی جو اصول ہیں، جس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فقہ اکبر پر لکھا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. عام طور پر میری قوم یہ سمجھتی ہے کہ یہ بس ایک عربی جملے ہیں، بس اس کو رٹ لینا چاہیے. یہ صرف عربی جملے نہیں ہے، یہ عربی جملے ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان کا پورا کامل ایمان اور کامل کیا دین بات ہے. ہے شاہ صاحب، واہ اور واہ واہ. یہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت نہیں ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ان سب کی دعوت یہی ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. آخر تک ہر نبی کی دعوت یہی ہے. واہ واہ واہ. اب جب یہ طے ہو گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعوت بھی یہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت بھی یہی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت بھی یہی تھی، پوری دنیا کے اندر آپ جتنے بھی ادیان ہیں ان ادیان کو سرچ کر لیجئے. مجھ سے زیادہ ابھی میں آف ایئر بھی علامہ صاحب سے یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ چونکہ ایک عالمگیر شخصیت ہیں، بالکل ایسا ہی. آپ دیگر لوگوں کے ادیان کو ہم سے زیادہ پہچانتے ہیں. تو جو دین ہونے کا جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں وہ اگرچہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی کسی خدا کو مانتے ہیں، خدا کو مانتے ہم بھی جو ہے وہ رسول کو مانتے ہیں. اچھا، اگرچہ وہ کسی اور کو رسول کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ان سب کے ادیان کے اندر ایک چیز جو قدر مشترک ہے وہ یہی پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے لیے صاحب دین ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جی. اور وہ اپنے نبی کو جو ہے وہ اپنے لیے سب کچھ سمجھتے ہیں. مثلا اگر کوئی نصرانی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی سمجھتا ہوں. اگر کوئی یہودی ہے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یا حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں وہ یہ دعویٰ کرتا ہے. اب ہم ان لوگوں کو یہاں پر یہ دعوت فکر دینا چاہتے ہیں جن لوگوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ جی وہ کچھ تھوڑی بہت جو ہے وہ یونیورسٹی اور کالج کے اندر جا کے کچھ تھوڑی فزکس پڑھ لی یا بایو پڑھ لی یا دیگر علوم پڑھ لیے، عصری علوم، یہ برے نہیں ہیں، میں ان کو منع نہیں کر رہا، میں ان کا بائیکاٹ نہیں کر رہا. لیکن وہ کہتے اپنے آپ کو کہتے ہیں براڈ مائنڈیڈ ہو گیا، ہمارا جو ہے وہ ذہن کھل گیا ہے. اچھا، جب ہمارا ذہن کھل گیا ہے تو اب ہمارے سامنے کائنات کے حقائق آنے لگ گئے. تمہارے سامنے کائنات کے حقائق نہیں آنے لگ گئے، تمہارے ذہن کے اندر نجاست بھرنے لگ گئی ہے. میں ان کو یہاں پر یہ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ جب سارے نبیوں کی دعوت ایک ہی ہے، بنیادی دعوت سب کی ایک ہی ہے، اللہ کی توحید ہے، حشر و نشر ہے، رسالت ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جو معاملات ہیں وہ سب ایک ہی ہیں، تو پھر وہ کون سا ایسا نقطہ ہے کہ جس نقطے پر آ کر آپ کو رکنا چاہیے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم دلائل کی بنیاد پر صرف اسلام ہی کو کیوں مانیں، تو میں آپ کو یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ دلائل کی بنیاد پر اگر آپ کسی مذہب کو سچا ماننا چاہتے ہیں تو دلائل کی بنیاد پر آپ کے سامنے مذہب اسلام ہی ہوگا. کیا بات ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ اس مذہب نے آ کر کسی نبی کی استغفر اللہ ثم استغفر اللہ تکذیب نہیں کی. یہ وہ پیارا مذہب ہے کہ جس مذہب کے اندر جس طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم توقیر فرض ہے، فرض عین ہے، اسی طریقے سے دیگر انبیاء کرام کی تعظیم اور توقیر بھی فرض عین ہے. جس طریقے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادنا سی بے ادبی دائرہ اسلام سے خروج کا سبب ہے، اسی طریقے سے کسی اور نبی کی بارگاہ میں بھی ادنا سا ہلکا جملہ دائرہ اسلام سے خروج کا سبب ہے. ایک بات. دوسری بات، جس طریقے سے ہماری کتاب مجید کے بارے میں
قرآن میں واضح طور پر آتا ہے یہ وہ پیارا دین ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ محبوب جو آپ سے پہلے کتابیں اتری ہیں یہ قرآن انہی کتابوں کی تو تصدیق کرتا ہے. اللہ یہ اکبر. قرآن انہی کتابوں کے بارے میں ان کے اندر جو درس دیا گیا, ان کے اندر جو دعوت فکر دی گئی, جو عقائد بتائے گئے, یہ قرآن انہی کے بارے میں بتاتا ہے. واہ واہ واہ. تیسری بات, قرآن مجید الفرقان الحمید یہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے. اب مثال کے طور پہ کوئی دین کسی دین کو مانتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی میں فلاں دین کو مانتا ہوں, تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی کتاب لیں. ہم اپنی کتاب لے آتے ہیں, اپنی کتاب کو آپ ہمارے سامنے رکھیں, ہم اپنی کتاب کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں. کیا بات ہے. کمپیریزن کر لیں, کوئی منصف بٹھا دیں اور قرآن مجید الفرقان الحمید کے اندر اگر آپ کی کتاب کے اندر تحریف نہیں ہوئی تو قرآن مجید الفرقان الحمید کے اندر جو باتیں کی گئی ہیں آپ کی کتاب کے اندر وہ باتیں موجود ہیں یا نہیں ہیں. قرآن مجید الفرقان الحمید کے اندر جو احکام بیان کیے گئے کچھ رد و بدل کے ساتھ آپ کی کتاب کے اندر وہ احکام موجود ہیں کہ نہیں ہیں. قرآن نے جھوٹ بولنے سے منع کیا, کیا آپ کی کتاب یہ کہتی جھوٹ بولو؟ قرآن مجید الفرقان الحمید نے شراب خوری سے منع کیا, کیا آپ کی کتاب یہ کہتی شراب خوری کرو؟ قرآن مجید الفرقان الحمید نے والدین کی نافرمانی سے منع کیا, کیا آپ کی کتاب یہ کہتی ہے کہ والدین کی نافرمانی کرو؟ المختصر یہ کہ وہ اخلاقیات اور احکام کے وہ سارے پیمانے جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں وہ پچھلی کتابوں کے اندر سارے کے سارے پیمانے موجود ہیں. اب فرق اتنا ہے کہ وہ سر پکڑ کر جو دوسری ملت کا یا دوسرے دین کا جو دانشور ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نبی پاک کو نہیں مانتا. اصل میں یہاں پر آ کے کنڈی اٹک جاتی ہے, یہاں کا مسئلہ یہاں پر آ کے ان کی کنڈی اٹک جاتی ہے. ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی قرآن کے اندر جو باتیں سب سچ ہیں, ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن کی دعوت سچ ہے, قرآن کے واقعات سچے ہیں, قرآن کے جتنے بھی ایکسپیریمنٹ بیان کیے گئے وہ سب سچے ہیں. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ کہنے کا جو نا ہمارا وہ ذہن نہیں بنتا, تو ہم ان کو یہاں پر بھی یہ دعوت فکر دیتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ جل مجدہ الکریم نے جو کمالات عطا فرمائے, حسن یوسف, دم عیسیٰ, ید بیضا داری, آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری, جتنے کمالات سارے نبیوں کو عطا فرمائے ان سب کمالات کا مجموعہ نہیں بلکہ ان سب کمالات سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کمالات عطا فرمائے. رسول اللہ کی ازواج جیسی کسی کی ازواج نہیں, رسول اللہ کے اصحاب جیسے کسی کے اصحاب نہیں, بہت خوب شاہ صاحب. رسول اللہ کے اہل بیت جیسے کسی کے اہل بیت نہیں, رسول اللہ کی تعلیمات جیسی کسی کی تعلیمات نہیں, رسول اللہ کے معجزات جیسے کسی کے معجزات نہیں, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن جیسا کسی کا حسن نہیں, کیا کہنے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت جیسی کسی کی سیرت نہیں, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت جیسی کسی کی صورت نہیں, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رہن سہن جیسا کسی کا رہن سہن نہیں, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سادگی جیسی کسی کی سادگی نہیں, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت جیسی کسی کی دعوت نہیں. المختصر یا حافظ صاحب میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ما بہل امتیاز, علامہ صاحب سمجھتے ہیں, یا ما بہل اشتراک, یہ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے, ساری دنیا کے دانشور اس کو جانتے ہیں. جو دانشور ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ ما بہل امتیاز اور ما بہل اشتراک اس کو وہ سمجھتا ہے کہ بھائی آپ کے دین کے اندر کون سی ایسی امتیازی حیثیت ہے جو دین اسلام میں موجود نہیں, یا آپ کے جس رسول کی اتباع کا دعویٰ آپ کر رہے ہیں اگرچہ ناقص دعویٰ کر رہے ہیں بلکہ انقص دعویٰ کر رہے ہیں, تو ایسی کون سی ایسی خصوصیت ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی میں موجود نہیں. اس کو اگر میں ون لائنر بیان کرنا چاہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کائنات کے اندر جو انقلاب برپا کیا, آپ صرف اس انقلاب کو دیکھ لیجئے. بڑے بڑے یہودی علماء وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ ما بہل امتیاز اور ما بہل اشتراک ہی کو دیکھ کر آئے تھے. کیا بات ہے. تو المختصر یہ کہ اگر آپ نے اسلام کو پرکھنا ہے تو ان جو دور حاضر کے مسلمان ہیں ان کی حرکتوں کو دیکھ کر نہ پرکھیں. اگر آپ نے اسلام کو پرکھنا ہے تو پیغمبر اسلام کو نمونہ بنا کر پرکھیں, اصحاب پیغمبر اسلام کو نمونہ بنا کر پرکھیں, اور آل پیغمبر اسلام کو نمونہ بنا کر پرکھیں. آپ اس بات پر مجبور ہو جائیں گے کہ اسلام ہی سچا دین ہے. وہ سارے دلائل جن کا رخ
آپ نے دیگر ادیان کی طرف موڑا ہوا تھا، وہ سارے کے سارے دلائل دین اسلام کی طرف آ جائیں گے. کیا بات ہے شاہ صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا